اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں، میں آپ کا دوست ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے ایک انتہائی سبق آموز اور اصلاحی کہانی لے کر آیا ہوں۔ آج کی اس ہماری کہانی کا نام ہے صبح کا بھولا۔ آئیے ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امی ابو کے ساتھ میں اسکول نہیں جاؤں گا، عدنان منہ بنا کر بولا، مگر میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں ابو کے ساتھ جانے میں کیا پریشانی ہے؟ بات دراصل یہ ہے امی، یہ کہتے کہتے عدنان ایک بار پھر رک گیا۔ امی نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، آج کل اسکول میں تمہارا دل نہیں لگتا، اس لیے اسکول نہ جانے کے لیے آخر تمہیں کوئی بہانہ تو چاہیے۔ نہیں امی، یہ بات نہیں، میں سب سمجھتی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ امی تو اسکول پہنچانے جا نہیں سکتی، ابو کے ساتھ جانے سے انکار کر دو، اس طرح چھٹی پکی ہو گئی۔ عدنان نے جھنجھلاہٹ کے مارے اپنا سر پیٹ لیا، پھر اس نے سوچا کہ امی کو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچتی رہیں گی۔ اس نے آخر بتا ہی دیا۔ دراصل بات یہ ہے امی کہ ابو کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ امی نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بیٹے کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں، وہ کوئی گرے پڑے آدمی ہے کیا؟ نہیں امی، یہ بات نہیں، بس ان کی عادتیں بڑی ایسی ہیں۔ عدنان ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ کیسی ہیں؟ امی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، عدنان کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ کہ امی ابو راستے میں چلتے ہوئے زمین پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں۔ عدنان نے آخر جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا۔ امی نے غصے سے کہا، خاموش، وہ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ عدنان نے کہا، آپ یقین کیجئے امی، اگر چلتے چلتے انہیں سڑک پر کوئی شیشے کا ٹکڑا نظر آ جائے تو یا تو اسے کہیں کنارے پر پھینکیں گے، یا اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا کرچیاں ہوں تو جھک کر ایک ایک کرچی چنیں گے اور کہیں ایسی جگہ لے جا کر پھینکیں گے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو۔ کبھی کوئی کانٹا دکھائی دیا تو اسے بھی اٹھا کر دور پھینکیں گے۔ اکیلے آم کے چھلکے بھی راستے سے اٹھا لیتے ہیں۔ جب گزرتے ہوئے لوگ انہیں اس حال میں دیکھتے ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ عدنان کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنے شوہر کی حرکتوں سے واقف تھی، اب انہیں اپنے بچوں کی پریشانی کا اندازہ ہوا۔ واقعی اگر عدنان ان کے ساتھ اسکول نہیں جانا چاہتا تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی، تم اپنے ابو کو منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عدنان سے کہا، میں نے کتنی بار ان سے کہا کہ آپ کو گھن نہیں آتی راستے میں یہ چیزیں اٹھاتے ہوئے، مگر وہ جواب میں کہتے ہیں، بیٹا اس میں گھن کی کیا بات ہے، میں کوئی گندگی تھوڑی اٹھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ کانٹا یہاں بیچ سڑک پر پڑا ہے، کسی غریب کے پاؤں میں چبھ گیا تو بیچارہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر عدنان نے پھر کہا، میں نے ان سے کتنی بار کہا کہ آپ کو غریبوں کا تو بڑا خیال ہے، مگر اپنی پوزیشن کا ذرا خیال نہیں۔ لوگ آپ کو کیچڑ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ انسان کو تو اپنی ظاہری شان و شوکت کی اتنی نمائش نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا دکھ درد اپنے سینے میں محسوس کرے۔ ابھی ماں باپ بھی یہ باتیں ماں بیٹے میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس کے ابو آ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی کہا، ارے بھائی عدنان، کیا آج اسکول جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ عدنان نے جواب دینے سے پہلے ان کی امی بول پڑیں، آج سے عدنان آپ کے ساتھ اسکول نہیں جائے گا۔ عدنان کے جواب دینے سے پہلے ان کی امی بول پڑیں، آج سے عدنان آپ کے ساتھ اسکول نہیں جائے گا۔ ابو نے حیرت سے کہا، ارے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ ٹھیک سن رہے ہیں، عدنان اسکول جائے گا مگر آپ کے ساتھ نہیں۔ مگر کس کے ساتھ جائیں گے عدنان میاں؟ ابو نے جلدی سے پوچھا، آخر مجھ میں ایسی کیا برائی نظر آئی کہ میری خدمات حاصل کرنے سے انکار ہو رہا ہے؟ آپ میں یہ برائی ہے کہ آپ بہت گندگی پسند ہو گئے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے سڑک کی گندگیاں سمیٹتے چلتے ہیں۔ عدنان کی امی نے کہا،
अब्बू ने घूर कर अदनान को देखा कि इसकी तो जान ही निकल गई। अब अब्बू इसके कान खींच कर कहेंगे, क्यों नालायक, तूने अपनी अम्मी से मेरी क्यों शिकायत की? मगर वो मुस्कुरा दिए। अदनान की अम्मी की तरफ देखते हुए बोले, तो अदनान मियाँ ने मेरी शिकायत की है और कोई गलत शिकायत नहीं की है। मैं पूछती हूँ, आखिर आपको क्या हो गया है? अपनी पोजीशन का ना सही बच्चे ही का ख्याल रखिए, इनके दिलो दिमाग पर गलत असर पड़ता है। अब्बू ने नहायत नरमी से कहा, मगर बेगम, मैं जो कुछ करता हूँ वो कोई गलत काम नहीं, ये तो नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। अरे भाई, नेकी ही करना है तो और बहुत से काम हैं नेकी के। पुल बनाइए, मस्जिद बनाइए, तालाब बनवाइए, हस्पताल तामीर करवाइए। बहुत से छोटे छोटे काम भी हैं जिनके करने से अल्लाह ताला इसी तरह खुश होता है जिस तरह मस्जिद या हस्पताल तामीर करवाने से। अदनान बीच में बोल पड़ा, मगर अब्बू, आप ही तो कहती हैं कि हमेशा ऊंची बातें सोचा करो, अपने ख्यालात को बुलंद रखो। हाँ बेटे, मैं ये बात कहता हूँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अपने सामने की छोटी छोटी नेकियां छोड़कर आदमी बड़ी नेकियों के पीछे भागे। यकीन जानो, जो लोग ऐसा करते हैं इनकी बड़ी नेकियां भी कबूल नहीं होती। ये आपका अपना फ़लसफ़ा होगा, मैं नहीं मानती। अम्मी ने तेवरी पर बल डालते हुए कहा, यह मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का कहना है। अल्लाह के तमाम नेक बंदे यही बताते रहे हैं। अब्बू एक लम्हे के लिए रुके और अम्मी से बोले, बेगम, आपने भी यकीनन ये बात पढ़ी होगी, अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा सो गया तो आपकी नमाज और रोज़े कबूल नहीं होते। अदनान के अब्बू बोले, मुझे मालूम है, सब मालूम है, मैं इतनी जाहिल भी नहीं। अदनान की अम्मी बोली। वो अदनान के अब्बू की बातों से कुछ कुछ कायल हो गई थी, मगर वो इनका इजहार भला कैसे करती। वो बोली, मगर मुझे आपकी ये नेकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप सड़कों पर झाड़ू देते फिरें। अगर आपको अपने वक़ार का ख्याल नहीं तो कम अज़ कम हमारी इज्जत का ही तो पास किया कीजिए। अदनान की अम्मी ये कहकर दूसरे कमरे में चली गईं। इस दिन के बाद अदनान अकेले स्कूल जाने लगा। अम्मी ने इसके जहन में ये बात बिठा दी कि अब वो माशाअल्लाह बड़ा हो गया है, अच्छी तरह सोच समझ कर सड़क पार किया करे, घर से सीधा स्कूल जाए और स्कूल से लौटकर इधर उधर मत जाए, सीधा घर आया करे। अदनान एक अच्छा लड़का था, वालिदैन की बातों पर अमल करता था। इसने अपनी प्यारी अम्मी की बातों पर चलकर यह साबित कर दिया कि वो काबिल एतमाद है। इस तरह एक फ़ायदा ये हुआ कि इसे खेलने कूदने के लिए घर से बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई। वो पढ़ने लिखने में जितना अच्छा था, खेलने कूदने में भी इतना ही तेज़ था। क्रिकेट इसका पसंदीदा खेल था। पहले वो अपने मोहल्ले की जूनियर टीम में खेला करता था, फिर इसे अपने स्कूल की टीम में खेलने लगा। थोड़े ही दिनों में इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट शुरू हुआ तो अदनान और इसका दोस्त फर्रख अपनी टीम को हर मैच में शानदार कामयाबी दिलवाने लगे। स्कूल के तमाम तालिब इल्म और उस्ताद इन दोनों से बेहद खुश थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इसके ये मायानाज खिलाड़ी इनके स्कूल के लिए ट्रॉफ़ी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अदनान बहुत अच्छा बॉलर था। इन सब खिलाड़ियों के हौसले भी बहुत बुलंद थे। आखिर वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। हर एक को यही उम्मीद थी कि ट्रॉफ़ी अदनान और फ़र्रख की मौजूदगी में कोई और टीम हासिल नहीं कर सकती। इस दिन सेमीफाइनल था। फ़र्रुख बड़ी बेताबी से अदनान का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे इसके साथ दूसरे लोगों की भी बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था। आकर अदनान कहाँ रह गया? कैप्टन ने फ़र्रुख से दरियाफ्त किया, तुम लोगों ने इसकी खबर ली, इसकी तरफ किसी को भिजवाया, कोई फ़ोन वगैरह किया? हेडमास्टर एक ही सांस में कई सवाल कर गए। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इंतहाई शर्मिंदगी से बोला, नहीं सर, इसका तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। फिर ज़रा देर बाद स्टेडियम में गोया एक धमाका हुआ। ये खबर जैसे एटम बम की तरह फटी। अदनान ज़ख्मी हो गया, वो अस्पताल में है। पलक झपकते में पूरे मैदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अदनान कैसे ज़ख्मी हुआ, अदनान क्यों अस्पताल में है, ये किसको पता नहीं था। फ़र्रुख ने अदनान का मोबाइल नंबर मिलाया, मगर वो भी ऑफ जा रहा था। प्रिंसिपल साहब और दूसरे टीचर साहिबान भी फ़िक्रमंद हो गए, मगर उन्होंने ये सोचा कि अगर इस वक्त लड़कों की हौसला अफजाई न की गई तो इनकी टीम का वक़ार बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने तमाम खिलाड़ियों को जमा करके एक छोटी सी तकरीर की। आज जो लड़का बेहतरीन खेल पेश करेगा मैं इसे खुसूसी इनाम दूंगा। ये इनाम क्या
اور کیسا ہوگا فی الحال میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سمجھیے کہ یہ ایک انمول تحفہ ہوگا۔ یہ سن کر ہر کھلاڑی مستعد اور چاق و چوبند نظر آنے لگا، مگر ان کے اندر چھپا ہوا یہ احساس بالکل ختم نہیں ہوا تھا کہ عدنان کے بغیر کیا وہ جیت سکیں گے۔ ویسا ہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدنان کی غیر موجودگی میں ٹیم ہار گئی، وہ ٹیم جسے عدنان کی وجہ سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے دن جب فرخ اور اس کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی عدنان کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے تو ان کی زبانی اپنی ٹیم کی ہار کی خبر سن کر عدنان کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ اس صدمے سے ایسا نڈھال ہوا کہ اس سے ایک لفظ تک نہیں بولا گیا۔ پھر اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ زخمی کیسے ہوا۔ چند لمحوں تک وہ انہیں خالی نظروں سے گورتا رہا، پھر بولا، میچ کے لیے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا، میں تیزی سے جا رہا تھا، مجھے اسٹیڈیم تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ چند قدم کے فاصلے پر میرا پیر کیلے کے ایک چھلکے سے پل پڑا، میں اس تیزی سے پھسلا کہ اپنا توازن برقرار رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میرا سر، کمر اور پیروں پر چوٹیں آئیں۔ میں ٹھیک اسی وقت سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تو میں نے بڑی پھرتی سے کروٹ بدلی۔ میری کروٹ لیتے ہی گاڑی زن سے گزر گئی۔ میں گاڑی کی زد سے تو بچ گیا، مگر کروٹ لیتے ہی ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے جسم میں سوئیاں چبھ گئی ہوں۔ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اٹھنا چاہا تو میرا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ میں نے پتھر سمجھ کر جس چیز کا سہارا لیا تھا وہ تو کوئی ٹوٹا ہوا کانچ کا گلاس تھا۔ لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ چند دن بعد عدنان کو اسپتال سے چھٹی مل گئی، وہ گھر آ گیا، مگر ابھی اس کے زخم بھرے نہیں تھے۔ اللہ نے رحم کیا تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ سر میں چوٹیں آئی تھیں مگر وہ خطرناک نہیں تھی۔ کچھ روز بعد سر کے زخم بھی بھر گئے۔ 2 مہینے کے بعد عدنان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ امی ابو نے اس کی صحت یابی کا جشن منانے کا پروگرام بنایا۔ ایک دن اس تقریب کی خریداری کے لیے عدنان اس کی امی اور ابو گھر سے نکلے۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ سڑک پر آم کا چھلکا پڑا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ابو سے پہلے عدنان اس کی طرف جھپٹا اور جھک کر بلا تکلف اٹھا کر دور پھینک دیا۔ توبہ توبہ، یہ کیا کر رہے ہو عدنان، تمہیں گن نہیں آتی سڑک پر گندگی اٹھاتے ہوئے؟ ابو نے کہا۔ عدنان اپنے ابو سے لپٹ گیا اور بولا، ابو مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی تھی۔ کاش آپ کی طرح ہر آدمی اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے، راستوں پر پڑے ہوئے کانٹوں، شیشوں اور چھلکوں کو اٹھانا اپنی توہین نہ سمجھے، اسے گندگی تصور نہ کرے تو میرے جیسا کوئی لڑکا کبھی زخمی نہ ہو، کوئی آدمی کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ صرف ایک بات یاد رکھیے گا کہ میری کہانی کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔